کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن کا پیغام دیا، جنہوں نے انتشار برپا نہیں کیا بلکہ امن کے وہ داعی بن گئے، لوگوں کو بے خوف کر دیا۔ دیکھیں بے خوف کی کا لفظ آیا نا، بے خوفی جو ہے یہ اقرار کا اپوزٹ ہے، یہ ہے آپ کا اقرار کا اپوزٹ۔ جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، معاشرے کی، رسم و رواج کی، خاندان کی، باپ کی، نام کی، ذات کی، رنگ کی، نسل کی، ملک کی، قبیلے کی، یا مذہب اور مسلک کی، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ان لوگوں کو بے خوف کر دیتے ہیں، وہ جو لوگ بھی ہیں سمجھ جائیے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو بے خوف کیا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے۔ قرآن کہتا ہے المومن المہیمن، امن کا سب سے بڑا داعی جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اس نے ہر چیز کو امن فراہم کیا ہوا ہے، ہر چیز امن کا باعث ہے، امن کی داعی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے جس نے امن دیا، اس کے بعد اس کے قانون کے مطابق چلنے والے لوگ آمنو ہیں، لوگوں کو بے خوف کر دینے والے۔ والذین ہاجروا، ہاجروا کی الگ ہی پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہوا، ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے مہاجرین ہیں، یہاں سے ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ۔ او بھائی یہ تو بہت دور کا مفہوم ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کر کے دکھائیں مجھے ہجرت یہاں سے بھی۔ ایسی لائنیں بنا دی ہیں، ایسی سختی کر رکھی ہے کہ ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک جانے میں حال ہے، اور جائیں گے کہاں آپ؟ مسلمان ملکوں میں تو کوئی جانا نہیں چاہتا، جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے وہ مسلمان ملکوں میں جانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہاں سلامتی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا جائزہ لیا جائے۔ وہ جاتا ہے تو ان ممالک میں جن کو غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے، وہاں وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ گمان کر رہا ہوتا ہے، بولا یہ سب سے بہترین ملک ہے، یہاں میں سلامتی سے رہوں گا، یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہاں میرے ساتھ کوئی بہیمانہ، یہ بہیمانہ کا لفظ جو ہے نا یہ وحشیانہ کیا مترادف ہے، سمجھ لیجئے، یہاں میرے ساتھ کوئی بہیمانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ جس کا دل چاہا طاقت کی بنیاد پر، ہجوم کی بنیاد پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جیسے کہ گیزر مل جاتے ہیں اور کسی بھی بکری کو جھنجھوڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہجوم کے اندر حملہ کرتے ہیں۔ وہ جاتا ہے ایسے ممالک کے اندر کہ جہاں پر وہ سمجھتا ہے ہاں یہ ہے ممالک جہاں مجھے پیس ملے گا، امن ملے گا۔ اس کو ہجرت کے ساتھ جوڑ دیا بھائی، اس مشن کے اندر جو جو چیزیں روڑے اٹکا رہی ہیں ان کو چھوڑنا ہجرت ہے۔ اس کام کے اندر پتہ نہیں کہاں دور کی طرف دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں۔ اس کام کے اندر جو جو چیزیں آپ کے ہاتھ آڑے آ رہی ہیں، روڑے اٹکا رہی ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہاجرو ہے۔ اور یہ ہاجرو آیا ہے، ہجرو نہیں آیا، یہ ورک کی وہ فارم ہے جس میں ٹیم ورک ہوتا ہے، ہاجرو ہے۔ ہجرو اور ہاجرو میں فرق کیجئے۔ ایک ایک لفظ جب عربی میں آتا ہے جتنے اس کے فارم چینج ہوتی رہتی ہے پورا معنی موجود ہوتا ہے۔ یہ اس فارم سے ہے جس میں مقابلہ آتا ہے، کبھی مقابلہ اکیلے کیا ہے؟ اکیلے کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی ہونا چاہیے، ٹیم ورک میں کچھ ہوگا تو مقابلہ ہوگا۔ یہی ہاجرو کا ورڈ ہے، باہم مل کر ہر اس چیز کو جو ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہاجرو۔ وجاہدوا بھی اسی باب سے ہے، مل کر کوشش کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے بارے میں، مطلب اللہ کے قانون کے بارے میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، جب یہ کر لیں گے تو امید رکھیں اللہ کی رحمت کی۔ کرا ہے نہیں، امید اللہ کی رحمت کی ہو رہی ہیں، اللہ رحیم ہے۔ بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ارے بھائی رحم تو کرے گا، پہلے پیمانے تو اپناؤ۔ ڈاکٹر نے بتا دیا صحیح ہو جاؤ گے، دوا تو کھاؤ، دوا کھانی ہے، ڈاکٹر نے بولا ہاں صحیح ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مرکبات ہیں، اس میں یہ پیمانے کے حساب سے ترکیب دی گئی ہیں چیزیں، یہ اجزائے ترکیبی ہیں، یہ آپ کے کیمیکل کو بیلنس میں کر لیں گے تو صحیح ہو جاؤ گے۔ عمل کیا نہیں ہے، صحیح ہونے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، پہلے آپ پیمانے ہیں ان کو اپنائیے، اپنانے کے بعد اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر آپ رحمت الہی کے مرجون
قرار پائیں گے. یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. جب پیمانے اپنا لیں گے قانون کے تو آپ قانون کو بڑا ہی پروٹیکٹیو پائیں گے. آپ اس قانون کو بڑا ہی محفوظ کر دینا والا پائیں گے. وہ بڑا ہی رحیم یعنی آپ کی کمیوں کو طاقت میں بدلنے والا پائیں گے. وہ 218 تک کرتے ہیں آج. یہ بتائیے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے کہ خود یعنی کیا ہے بندہ وہ کسی دوسرے کی طرح اپنی بات کو منسوخ کرتا ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ مطلب وہ کسی دوسرے کو کریڈٹ دیا جائے؟ یہ مطلب عاجزی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. والدین کو کریڈٹ دیتے ہیں یا مطلب استاد کو دیتے ہیں، کسی اور کوئی روحانی ان کا کوئی مطلب آئیڈیل ہوتا ہے اگر اس کو دیتے ہیں. صرف کریڈٹ دیتے رہتے ہیں. عملی میدان میں کیا ہے؟ آپ کا عمل اتنا جاذب ہو کہ سامنے والے کو کریڈٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ جب آپ کی ہسٹری پوچھے نا تو آپ ہسٹری کے اندر آپ اس کو نام گنوائیں. آپ تو عمل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف آپ کے پاس کریڈٹس ہیں بیان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے. میرا عمل کیا ہے؟ دیکھیے میرے پاس کیا ہے. سب سے پہلے سائنسدان تو مسلمان تھے. یہ کیا یعنی میں اس کا کیا کروں گا؟ مسلمانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی سب سے پہلے. میں کیا کروں گا اس کا؟ ابھی دنیا کیا کرے گی؟ دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس چیز کی. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا انوینٹ کر رہے ہیں اس زمانے کے اندر. آپ لوگوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں. لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا. اس سے رکھ کے سمجھ لیں کہ آپ کے کریڈٹس بیان جب کیے جائیں جبکہ آپ کے اپنے اعمال اتنے قابل فخر ہوں کہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ اتنے بلند درجے پر فائز ہیں تو آپ کے جو پیچھے اینسسٹر تھے وہ کتنے بلند تھے. یہ پوچھنے پہ مجبور کر دے آپ کا عمل. میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے اینسسٹرس اپنے آباء و اجداد کی کارنامے بیان کر کے کیا پیش کروں گا؟ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں. کرتے ہیں کرتے رہیں. لوگوں کے پاس تو اپنے عمل ہیں سامنے پیش کرنے کے نتیجے ہیں. وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھتے جو پیچھے گزر چکے ہیں. تو یہ اس بات کو رکھ کے آپ سمجھ لیں کہ معاملہ ہر جگہ میں کہ کیا معاملہ ہے.